روکیں گے نہیں تاکہ وہ اپنی بات پوری کر لیں، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ باقی سینیٹر صاحبان کا بھی خیال کریں اور ذرا اختصار سے بات کریں. یہ میرا کام ہے، جس طرح چلائیں. جی چیئرمین صاحب تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع عنایت فرمایا. بہت شکریہ آپ کا. میں یقین دلاتی ہوں، اس ایوان کو میں یقین دلاتی ہوں کہ میں اتنی ہی مختصر تقریر کروں گی جتنی کاکڑ صاحب نے کی ہے. اور اس ایوان میں بیٹھ کر مجھے آپ یقین کیجئے ان برسوں میں بہت بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ میری سماعتیں بہت مضبوط ہو گئی ہیں. مجھے سننے کا حوصلہ مل گیا ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں بولنے سے زیادہ جو انسان سننے کا حوصلہ رکھتا ہے وہ زیادہ حوصلہ مند ہوتا ہے. یہاں ایک سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کی میں بے حد شکر گزار ہوں. اس رب کائنات نے مجھے 22 کروڑ عوام میں سے منتخب کروا کر اس پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کیا جسے ایوان بالا کہتے ہیں. میں ایک مڈل کلاس کی خاتون، میں نے گورنمنٹ اسکولوں میں تعلیم حاصل کی. میں نے انہی پلیٹ فارمز پر جہاں ایک عام پاکستانی خاتون اور لڑکی اپنا کوئی جوہر دکھا پاتی ہے میں نے دکھایا. لیکن اللہ کا کرم اور احسان کہ اس نے مجھے ان منازل سے گزار کے 2008 کے الیکشن میں مجھے ٹکٹ ملا. وہ الیکشن میں نے کامیابی سے لڑا، منتخب ہوئی، میں ایوان میں بیٹھی. پھر 2013 میں مجھے الیکشن لڑنے کا موقع ملا کراچی جیسے اتنے بڑے شہر کے اتنے بڑے علاقے سے، اور اس کے بعد سینٹ میں جنرل سیٹ پر آئی. میں اللہ تعالیٰ کی رب کائنات کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے. اصل میں تو آج کی یہ تقاریر شکرانے کی تقاریر ہونا چاہیے، کیونکہ سارے دکھ درد اور سارے معاملات 6 سال ہمیں ملے تھے اور ہم نے یہاں ٹیبل کیے تھے. یہ شکر کا مقام ہے، اور جو شخص شکر کرنا نہیں جانتا چیئرمین صاحب وہ ایک ناکام شخص ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ شکر کو پسند فرماتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کا شکر، اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کے اس پلیٹ فارم کا شکر جہاں وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں تک پہنچایا، ورنہ میں یہاں تک نہیں آ پاتی. تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. لیکن اللہ کا میں کیسے شکر ادا کروں؟ دیکھیں، آپ کسی سے خوش ہوتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کو کوئی تحفہ دیتے ہیں، اسے کوئی مٹھائی پیش کرتے ہیں، اس کے گھر جاتے ہیں. میں یہاں سمجھتی ہوں کہ اللہ کا شکر میں ایک ہی طریقے سے ادا کر سکتی ہوں کہ میں اس کے نبی کے حضور درود کا تحفہ پیش کروں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مرغوب ہے. اور میں ایوان کے تمام ممبران کی جانب سے درود تاج پڑھ رہی ہوں، کیونکہ میں نے اسمبلی کے ایوان میں بھی پڑھا تھا اور یہاں بھی میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کے لیے میں تمام ممبران کی جانب سے درود تاج پڑھتی ہوں. یہ میری طرف سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوم مشفوم منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف البرا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہا مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ ومطلوب مقصودہ ومقصود موجودہ سید المرسلین وخاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین رب المشرق والمغرب رب المشرق و رب المشرق. میں کہتی ہوں یہ وہ الفاظ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے لیے جس نے کہے اس کو بھی جزا ہے، اور جو پڑھتا ہے اس کی بھی جزا ہے. سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا مولا الثقلین ابو القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما.
चेयरमैन साहब, मैं समझती हूँ कि जैसा मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि इन ऐवानों में जब हम आते हैं तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने हमें इसलिए पहुँचाया कि कुछ प्लेटफॉर्म से गुज़र के आते हैं और हमें नुत्क़ की ताकत दी है, अल्लाह ताला ने अता फ़रमाई है। हम बहुत अच्छा बोल लेते हैं, औरों से बहुत बेहतर बोल लेते हैं। हर शख्स समझता है मैं उससे बेहतर बोल लेता हूँ, और बोलने का ये अमल जो है ये 6 साल तक यहाँ जारी रहता है और सुनने का अमल भी जारी रहता है। लेकिन सच बात तो ये है कि वो जो इक़बाल ने कहा है कि इक़बाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन ना सका। असल में जो इस वक्त हमारी कौम का मसला है वो किरदार का मसला है। हम यहाँ अपनी मसाइल लेकर आते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ तारीफ़ करना चाहूँगी, ख़राज तहसीन पेश करूँगी बलूचिस्तान के मेंबरान को। जब खड़े होते हैं बलूचिस्तान का दुख दर्द बयान करते हैं और कलेजा खोल के रख देते हैं। मैं समझती हूँ उनके दिल में दुख है, दर्द है। मैं भी यहाँ सिंध का रोना रोऊँ अगर, और कराची का, तो बखुदा इतनी तो अल्लाह ताला ने मुझे ताकत गुफ्तार दी है कि मैं आप लोगों को रुला दूँगी, क्योंकि हम जहाँ रह रहे हैं और हम जिन मसाइल में हैं तो ये एक कौमी मसला है। सारी ही कौम इस वक्त दुख और दर्द का शिकार है, सारी ही कौम इस वक्त बेरोज़गारी का शिकार है, गुर्बत का शिकार है, मसाइल का शिकार है। उन मसाइल को यहाँ आकर हम सब बयान करते हैं। हुकूमत चाहती है उनको हल करे, हमें उसका साथ देना चाहिए, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, हमें उसके हाथ मजबूत करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो जमहूरी अमल है हमारा, हम आमिरों को बहुत बुरा भला तो कहते हैं, लेकिन जब पलट के आप तारीख़ का मवाजना करें तो आपको पता चलेगा कि आमिरों के ज़माने में जो बहुत अच्छी अच्छी जमहूरी रवायात हुई, मसलन बुनियादी जमहूरियत के तौर पर अगर सिविक हुकूमत की वहाँ बुनियाद रखी गई, तो फिर हमने जमहूरी दौरे हुकूमत में क्यों नहीं किया, वो हम क्यों उसमें नाकाम हैं। तो ऐसे बहुत से काम उन्होंने भी, आप किसी की भी पूरे काम को आप अलकत नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि किसी ने कोई भी काम नहीं किया। कल जिन्होंने काम किया था उनके कुछ अच्छे काम थे, उन्होंने जो गलत काम किए उसका एहतसाब है। जो अच्छे काम किए हैं उन अच्छे कामों को हुकूमत को आगे लेकर चलना चाहिए। ये हुकूमत जाए, अगर दूसरी आए उसको उसके अच्छे कामों को आगे लेकर जाना चाहिए। इस सिलसिले को तवातुर से चलते रहना चाहिए। यही एक जमहूरी हुकूमत का तर्ज़ अमल होता है। लेकिन जमहूरियत में अफसोस की बात यह है कि एक तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो अब भाव ताव तो होता है लेकिन तोल नहीं होता उसका। हम गिन गिन कर काम चला रहे होते हैं। गिनती सब जिसकी ज़्यादा होती है उसका काम चल जाता है, वरना तो यहाँ हर चीज़ बिकाऊ माल है। यहाँ हर चीज़ रेटिंग पे चल रही है चेयरमैन साहब। हर वो चीज़ बिक रही है जिसका ख़रीदार है। ख़रीदार होता है तो बिकती है ना। अब ये जो इस वक्त मसाइल चल रहे हैं, इसमें ये पता करना चाहिए ख़रीदार कौन था। तो ख़रीदार की तो बात ही नहीं हो रही, जो बिक गया उसकी बात हो रही है। बिकने वाले को अगर किसी तरह कोई इंतकाम लिया जा रहा है या सज़ा दी जा रही है, तो जिसने ख़रीदा वो ज़्यादा बड़ा मुल्ज़िम है, वो ज़्यादा बड़ा मुजरिम है जिसने ख़रीदा। तो यहाँ तो जहालत के नाम पर काबिलियत ख़रीदी जाती है, यहाँ तो बेइंसाफ़ी के नाम पर इंसाफ ख़रीद लिया जाता है, यहाँ तो गरीबी के नाम पर अमीरी ख़रीद ली जाती है और अमीरी के नाम पर गरीबी ख़रीदी जाती है, इंसाफ के नाम पे जज ख़रीद लिया जाता है। हर चीज़ ख़रीदी जाती है और ख़रीदार बने सब बिक रहे हैं, और बस ये एक बिकाऊ माल का ज़माना चल रहा है। इस सूरत हाल में मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगी कि पार्टियों को अपने अपने सियासी तर्ज़ अमल में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। मैं जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखती हूँ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, मैं उसकी एहसानमंद हूँ। मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म में। उन्होंने मुझे 3 दफ़ा इलेक्शन का टिकट दिया, उन्होंने मुझे इन ऐवानों तक लाने में मेरी रहनुमाई की, मेरी मदद की, और आज मैं उसी प्लेटफॉर्म से यहाँ से खुदा हाफिज़ कर रही हूँ। मैं इसकी कायल ही नहीं हूँ, मैं बिल्कुल इसकी कायल नहीं हूँ कि जिस लेटर हेड पे आपने साइन करके कोई ओहदा रुतबा लिया है, उस लेटर हेड को आपने एक तरफ रख के दौरान ओहदा आपने किसी और पार्टी में अपना कदम रख दिया। मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये मोरल के ख़िलाफ़ है, ये अखलाकियात के ख़िलाफ़ है। और शायद मुझे ऐसा लगता है हम शायद उस ज़माने के लोग हैं जब हमारी माएँ सूफ़ी बुज़ुर्ग ख़वातीन थीं, उन्होंने हमें ये सिखाया कि देखो कोहनी मार के आगे नहीं जाते, देखो किसी को खड़े होकर जगह दे देते हैं, किसी को अगर किसी को कहीं आपको पानी पिलाना है उसको पानी पिला देते हैं, अगर किसी को की हमदर्दी करना है तो कर देते हैं, किसी के मुंह में निवाला डाल देते हैं। और ये भी सिखाया कि
کہ دیکھو تم جسم اور روح کا مرکب ہو، تو جسم کی توانائی تم کپڑے پہنو، تم اچھا کھانا کھاؤ، دوائیں کھاؤ، تم جسم کو توانا کرو، لیکن وہ جو اندر روح بیٹھی ہے وہ بیچاری تمہیں دیکھ رہی ہے، تو اس کی توانائی کیسے ہوگی؟ تو اس کی توانائی یہ ہوگی کہ اگر میں کپڑا پہنتی ہوں، میں اپنے جسم کی آرائش کرتی ہوں، میں کھانا کھاتی ہوں، میں اپنے آپ کو صحت مند کرتی ہوں، لیکن اگر میں اپنے کھانے میں سے 2 نوالے کسی غریب کو دے دیتی ہوں تو میں اپنی روح کو توانا کرتی ہوں۔ اگر میں کسی غریب کا تن ڈھانپ دیتی ہوں میں اپنی روح کو مضبوط کر دیتی ہوں۔ تو یہ روح اور جسم کا کھیل ہے، اور اس میں ہم صرف اور صرف جسم کی توانائی کی بات کرتے ہیں، روح کی توانائی کی بات نہیں کرتے۔ یہاں کل فیصل جاوید صاحب نے ذکر کیا کہ وزیر اعظم صاحب نے کچھ اسکیمیں بنائی ہیں، اور وہ اسکیمیں بہت زبردست ہیں۔ ہر غریب کو کھانا ملے گا، کوئی شخص پاکستان میں بھوکا نہیں سوئے گا، اور یہ کہا انہوں نے کہ دسترخوان بھی لگیں گے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت خوبصورت بات ہے، لیکن کسی دانشور نے یہ بھی کہا ہے مچھلی نہ دو، مچھلی پکڑنے کی ترکیب بتا دو، اس کا عزت نفس مضبوط کرو، اس کے سامنے نوالا تم نے خیرات کے طور پہ بھی رکھ دیا، اگر زکوٰۃ کے طور پہ بھی رکھ دیا، صدقے کے طور پہ بھی رکھ دیا، ہمدردی کے طور پہ بھی رکھ دیا، اور اللہ بھی خوش ہوا کہ تم نے اس کے بندے کو کھانا کھلا دیا، وہ ایک اچھا عمل ہے۔ لیکن قومیں اس سے مضبوط نہیں ہوتیں چیئرمین صاحب۔ قوم کو مضبوط کرنے کے لیے اس کے ہاتھ مضبوط کرنے ہوتے ہیں، اس کا برین مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے اوائل میں جب وزیر اعظم صاحب آئے، تشریف لائے تھے سیاست میں، انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا، وہ نعرہ میرے ذہن میں اٹک گیا ہے اور میں نے اپنی ہر تقریر میں اس کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ میں تعلیمی ایمرجنسی لگا دوں گا، اور وہ نعرہ اس وقت بڑا نیا اور بڑا خوبصورت نعرہ لگا تھا، ایسا لگا جیسے ہم کوئی تابناک مستقبل کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ وہ تعلیمی ایمرجنسی کہاں ہے؟ ہم منتظر ہیں، ابھی بھی لٹریسی ریٹ وہیں رکھا ہے۔ پھر ایک اور نعرہ لگا تھا وزیر اعظم صاحب کا، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ یکساں تعلیم ہوگی سارے ملک میں۔ وزیر اعظم صاحب سے درخواست ہے، ہم منتظر ہیں اس یکساں تعلیم کے۔ پھر یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں کرپشن کو دور کروں گا اور میں ہر بے انصافی کو دور کروں گا۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، چاہے وہ سینٹ کے الیکشن کے سلسلے میں ہو رہا ہو، چاہے وہ عام طور پہ ہر ادارے میں ہو رہا ہو، وہ انصاف کدھر ہے اور کہاں کرپشن دور ہوا ابھی تک؟ تو ہم منتظر ہیں، ابھی ان کے پاس وقت ہے اور ہم منتظر ہیں۔ ہم نے ان پر یقین کیا ہے، ہم ان کے اتحادی ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے پائے اس بات میں لغزش نہیں آئے گی۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم سینٹ میں آ کر بات کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ صوبے کی بات نہیں کریں، کہ صوبہ جو 18ویں ترمیم کے دوران، میں وہاں تھی اس وقت ایوان میں جب 18ویں ترمیم جو تھی وہ دن اور رات کی محنتوں سے، رضا ربانی صاحب اس میں شامل تھے اور وہ پائے تکمیل کو پہنچی۔ ہم یہاں جب اپنے شہر کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے سندھ کی بات کرتے ہیں، بلوچستان والے بلوچستان، خیبر، تو کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو صوبائی گفتگو ہو رہی ہے، تو صوبے میں ہوگی، ہمارا تو کوئی، ہم اس میں ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتے۔ تو پھر آپ بتائیے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں نشستند و گفتند و برخاستند، پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو ہم جب اپنے شہروں میں جاتے ہیں ہمیں اس سوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ سوال کیوں نہیں اٹھایا، آپ نے یہ بات کیوں نہیں اٹھائی؟ ہم کیا کہیں؟ ہمارے عدد گنے جا رہے ہیں۔ سندھ اسمبلی میں ہمارے کتنے عدد ہیں، یہاں ہمارے کتنے عدد ہیں؟ ہم تو عددی اعداد و شمار میں مبتلا ہیں، تو ہمیں تو صرف اعداد و شمار میں گنا جا رہا ہے، تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کس کے پاس جا کر آواز بلند کریں۔ میں یہاں ایک آدھ بات اور کہنا چاہ رہی تھی، اور وہ یہ ہے کہ جہاں تک میں اپنے شہر کی بات کروں، جہاں سے میں آئی ہوں، جہاں میں نے تعلیم حاصل کی، جہاں سے میں نے زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھا، جہاں بڑے بڑے علمی درسگاہوں میں نے موقع ملا کہ میں گئی لوگوں کے پاس، جہاں میں نے میڈیا کا سفر طے کیا، وہاں مجھے یہ احساس تھا کہ وہ شہر ایک جمالیاتی ذوق رکھنے والا شہر ہے۔ اس شہر میں ایک جمالیاتی ذوق تھا، مشاعرے ہوتے تھے، ادبی محفلیں ہوتی تھیں، بلکہ پورے پاکستان میں ایک جمالیاتی ذوق تھا۔ لیکن ایک 12 سال کا عرصہ ایسا آیا کہ وہ اسٹیٹک سینس بچوں میں، نوجوانوں میں ختم کر دی گئی، اور اس 12 سال کو ہم آج تک رو رہے ہیں۔ دیکھیے چیئرمین صاحب، جس بھی قوم سے اس کی اسٹیٹکس چھین لی جائیں، اس کا کلچر، ادب، اس کی شاعری چھین لی جائے،
وہ اٹھ کے کھڑی نہیں ہوتی دوبارہ. آپ مثال لے لیجئے فرانس میں کیا ہوا تھا, اتنا بڑا انقلاب آیا, لیکن اس انقلاب کے باوجود کیونکہ وہاں کے لوگ کلچر و تہذیب سے محبت کرتے تھے, ایک مجسمے کی ناک نہیں ٹوٹی. آج بھی مونا لیزا اسی طرح اس فریم میں مسکرا رہی ہے, اور ہم ہزاروں روپے خرچ کر کے لوگ جاتے ہیں, ڈالرز خرچ کر کے اس کی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے. ایسا کیوں ہوا تھا؟ میں آپ کو صرف 2 منٹ کی اور گفتگو کر کے ایک مثال دیتی ہوں کہ ڈیونچی کوڈ ایک ناول ہے, اس پر ایک فلم بنائی گئی, اس کا 2 منٹ کا سین ہے, اور یہ سین اس پورے جمالیات اور اس تاریخ کو دہراتا ہے. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک ہیرو ہے جو ایک آرٹ گیلری میں بھاگ رہا ہے, مفرور ہو رہا ہے, اور اس کے پیچھے ایک پولیس والا ہے جس کے ہاتھ میں بندوق ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہیرو کے پیچھے دیوار آ جاتی ہے اور اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کہاں بھاگوں, لیکن اسے پتہ ہے کہ جو پولیس والا ہے وہ فرینچ ہے, اسے اس کی مینٹالٹی کا پتہ ہے کہ فرینچ ہے. وہ کیا کرتا ہے ہیرو, اپنے پاس پڑی ہوئی کسی بہت بڑے مصور کا شاہکار اٹھا کے اپنے سامنے کر لیتا ہے. پولیس والا اپنا گن ڈاؤن کر لیتا ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے. جب پولیس والے سے اس کے باس نے پوچھا کہ وہ تو تمہارے سامنے تھا, تم نے بندوق کیوں نہیں چلائی؟ اس نے کہا سر, میں اتنے بڑے مصور کے شاہکار کو مسخ نہیں کرنا چاہتا تھا. یہ وہ قوم ہے کہ آپ دیکھیے تباہ ہو گئے. اب بڑے بڑے آپ ایوان دیکھیے, وہاں آگ لگی ہوئی ہے جب آپ جائیں, لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہاں آج بھی کہیں سے موسیقی کی آواز آ رہی ہے, کہیں شاعری کی, کہیں مصور بیٹھے ہیں. ہمارے ہاں اس جمالیاتی ذوق کو تباہ کر دیا گیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اداروں کو مضبوط کرتے ہوئے ہمارے تعلیمی ادارے, ہمارے وہ ادارے جو ان تمام چیزوں کی درسگاہیں رہے ہیں, ان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. میں وزیر اعظم پاکستان کو اس پلیٹ فارم سے میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ایک تو تعلیمی میدان میں وہ خود خصوصی توجہ دیں, کیونکہ جو ان کا ویژن ہے, جو وہ بات کرتے ہیں, جو وہ کہہ رہے ہیں, وہ ہمارے دل کو لگی, ہمیں محسوس ہوئی, ہمیں اچھا لگا, ہم نے ان کی طرف دیکھا, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن آگے بہت بڑا لیکن ہے کہ پھر وہ کام پائے تکمیل کو کیوں نہیں پہنچ پا رہا. وہ بہت اچھا سوچ رہے ہیں, ان کے سوچ کو تعبیر کیوں نہیں مل رہی. انہوں نے بہت پیارے خواب ہمیں دکھائے ہیں, اور ہم ان خوابوں کی تعبیر انہی سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. تعبیریں الٹی ہو جاتی ہیں. چیئرمین صاحب, میرا جی چاہتا ہے عمران صاحب وہ یوسف ثانی بن جائیں جو اپنے خواب کی صحیح تعبیر بنا کے ہمارے سامنے پیش کر دیں. اور میں یہاں آج یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اس ایوان نے ہمیں بہت محبت دی, بڑا ساتھ دیا. ہمارے سارے ممبران نے ہمیں بہت اچھے ساتھی ملے, بہت اچھے لوگ ملے. رضا ربانی صاحب کا بھی میں ذکر کرنا چاہوں گی. 3 سال انہوں نے ہمیں ڈانٹ ڈپٹ کے لیکن بہت اچھا ایوان چلایا, اور سنجرانی صاحب نے بھی اپنی محبت سے بہت اچھا ایوان چلایا. میں یہاں پورے سینٹ کو مبارکباد دیتی ہوں کہ جس طرح سینٹ کے جتنے سینیٹرز اس وقت رخصت ہو کر جا رہے ہیں, یہ الوداعی تقاریر کر رہے ہیں, الحمدللہ سب بہت آنر کے ساتھ جا رہے ہیں, اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اسی لیے شکر گزار ہوں. یہ میرا بہت خوشی کا دن ہے. مجھ سے میرے دوست احباب پوچھ رہے ہیں, میں ان سے کہتی ہوں میں بہت خوش ہوں. میرے سر پہ ایک بوجھ تھا. دیکھیے چیئرمین صاحب, عہدے کا بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے, بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے. کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب وحی اتاری گئی تو وہ کانپنے لگے. نبی تھے, وہ کانپنے لگے. انہوں نے کہا مجھے سردی لگ رہی ہے, مجھے کچھ اڑا دو, میں کانپ رہا ہوں. وہ کیوں؟ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آ کر انہوں نے کہا میں اپنے آپ کو اس وقت کمزور محسوس کر رہا ہوں. ان کے اوپر نبوت کا بوجھ آیا تھا تو وہ گھبرا گئے تھے. جس وقت ہم الیکٹ ہوتے ہیں ہمیں تو میں تو پریشان ہوئی تھی. میں نے تو اپنی لیڈرشپ سے بھی کہا تھا, میں نے ان کا یہ شکریہ ادا کیا تھا کہ آپ نے مجھے 2008 کے الیکشن میں کھڑا کر کے ان جگہوں تک پہنچا دیا جہاں میں شاید کبھی نہ جاتی. میں کیوں جا کر کسی کچی آبادی میں کسی سے کہتی کہ جی میں یہاں 100 فٹ کی سڑک ہی بنا دوں گی یا تمہارے گھر کا نلکا لگا دوں گی. میری کیا اوقات تھی؟ میری تو کوئی اوقات نہیں تھی. لیکن ہاں, متحدہ قومی مومنٹ وہ واحد پارٹی ہے اور آج بھی ہے جس میں ایک عام آدمی پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھا ہے, جاگیرداروں اور زمینداروں کے خلاف بات ہی نہیں کی ہے, لا کے بٹھایا ہے. پڑھا لکھا پاکستانی بیٹھا ہے جس کی جیب میں پیسے نہیں تھے لیکن ان کے پاس شعور تھا, ان کے پاس دانش تھی, ان کے پاس علم تھا. وہ آ کر بیٹھے اور اپنے میرٹ پہ آ کے بیٹھے. میں نے ان سے پارٹی کا ٹکٹ نہیں مانگا, انہوں نے مجھے دیا اور ریزرو سیٹ کا دیا. میں نے ان سے ہاتھ جوڑ کے کہا, میرے باپ نے مجھے تربیت دی ہے کہ میرٹ میرٹ اور میرٹ, مجھے آپ الیکشن لڑوا دیجئے ورنہ آپ کا کارکن میری عزت نہیں کرے گا. اور وہی ہوا. جب میں نے الیکشن لڑا
میں ان گلی گلیاروں میں گئی، میں نے ان غریبوں کو دیکھا جن کو میں نے اس سے پہلے اس طرح نہیں دیکھا تھا قریب سے۔ تو یہ جو ایوان ہوتے ہیں یہ ہمیں ان لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں جو صحیح معنوں میں ہمارے عوام ہیں، جو صحیح معنوں میں 98% آبادی ہے، اس 98% آبادی تک پہنچانے کے لیے ہماری پارٹیاں ہمیں پلیٹ فارم دیتی ہیں۔ پھر ہم ان میں جاتے ہیں، اور پھر جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں ایک اعتماد آتا ہے کہ ہم ان کا کوئی کام کر سکیں گے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ متحدہ قومی مومنٹ خراج تحسین کے قابل ہے کہ اس نے عام آدمی کو عہدوں پہ لا کے بٹھایا۔ یقین کیجئے کچھ ہمارے ممبران ایسے ہیں جن کو ان کا پڑوسی بھی نہیں جانتا تھا، لیکن وہ آ کر ایم این اے، ایم پی اور سینیٹرز بنے تھے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ دیگر پارٹیوں کو بھی یہ طریقہ کرنا چاہیے، اپنے کارکنوں کو ٹکٹ دیں، ان لوگوں کو دیں جو واقعتاً ان کے مخلص ہیں، تاکہ وہ صورتحال نہ آئے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، جہاں مال بک رہا ہے، انسان بک رہے ہیں، ووٹ بک رہے ہیں۔ کیا بد اخلاقی ہے، کیا دنیا میں ہم اپنا منہ دکھا رہے ہیں، شرمندہ ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی، انسانوں کے سامنے بھی۔ تو میں سمجھتی ہوں ہمارے ہاں جو پارٹیز ہیں ان میں ایک تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اور وہ تبدیلی جو سب سے بڑی ہے وہ یہ کہ پاکستان کا وہ پڑھا لکھا شخص جو حقیقت میں محب وطن ہے، جو چاہتا ہے آ کر عوام کا کام کرے، اس کو پارلیمنٹ میں لا کے بٹھایا جائے۔ کاکڑ صاحب نے ایک بات کہی کہ لینڈ ریفارمز لائے جائیں، بالکل لینڈ ریفارمز لائے جائیں۔ انڈیا کیوں آج اتنا آگے ہے؟ 1948 میں لینڈ ریفارم لائے، بڑے بڑے نواب جاگیردار جو تھے زمینوں پر آ گئے، ہم کیوں نہیں لا سکتے بھائی؟ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ وہ سب ایوانوں میں بیٹھے ہیں، وہ سارے موروثی سیاست کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ان کی اولاد کر رہی ہے، ان کی نسلیں دیکھ رہی ہیں کہ ہم بھی آئیں گے۔ تو اگر یہ صورتحال چلتی رہی، میں سمجھتی ہوں جس کے پاس بھی طاقت آئے، جس کے پاس بھی عہدہ رتبہ آئے، وہ اپنی اس طاقت کو صحیح جگہ پر استعمال کرے۔ عمران خان صاحب کی طرف اس وقت نگاہیں لگی ہوئی ہیں قوم کی، دیکھ رہی ہے قوم ان کی طرف، انہیں مایوس نہ کریں عمران صاحب، انہیں وزیر اعظم صاحب مایوس نہ کریں۔ بہت لوگ ان کی طرف بڑی امید سے نگاہیں لگائے بیٹھے ہیں۔ ایک اس وقت صرف غریب آدمی یا ان پڑھ آدمی ہی بے روزگار نہیں ہے، پڑھا لکھا بھی بے روزگار ہے۔ اس وقت جو امیر ہے وہ بھی مصیبت میں، غریب جو ہے وہ بھی مصیبت میں۔ غریب کو نان شبینہ نہیں مل رہی ہے۔ ہم منتظر ہیں وزیر اعظم صاحب سے کہ اس غریب کو نان شبینہ ملے گی۔ ہم منتظر ہیں کہ ایک جو سینکڑوں کروڑوں بچے اس وقت اسکولوں سے باہر ہیں، وہ سب بستہ باندھ کے اور اسکول کی طرف روانہ ہوں گے۔ ہم منتظر ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ دسترخوان لگائیے، کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ اس کے بندے کے منہ میں آپ کھانا ڈال دیں، لیکن آپ اس کو اس حلال کی کمائی جو لے کر آ رہا ہے اپنے گھر، وہ رو رہا ہے کہ وہ 2 روٹی نہیں کھلا سکتا کیونکہ وہ اس دسترخوان پہ جا کے اپنے بچوں کو نہیں بٹھا سکتا، تو آپ اس کے لیے بھی کام کیجئے، اس کو بھی اتنی طاقت دیجئے کہ وہ حلال کی کمائی سے۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے اخلاقی طور پہ ہم اتنے نیچے آ پڑے ہیں کہ ہم اس اتاہ گہرائی میں جا رہے ہیں جہاں اخلاقیات اپنی گراوٹ کی انتہا پر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری گفتگو میں بد اخلاقی آ چکی ہے، ہمارے رویوں میں بد اخلاقی آ چکی ہے، ہماری معیشت میں بد اخلاقی آ چکی ہے، ہماری سماجیات میں، ہماری معاشیات میں، ہر چیز میں۔ ہم نے اپنے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا سبق اخلاق کا دیا، وہ خلق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھے، تو ہم کہاں ہیں؟ بڑے ہم اسلام مسلمان ایک اسلام کے نام پہ جان دے دیں گے، کوئی جان نہیں دے رہا۔ اگر جان دینا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے اگر 2 بول غلط بولے، تکلیف دے دی کسی کو، دل بدست آور کے حج اکبر است۔ آپ کسی کا دل رکھنا نہیں جانتے، آپ کسی کو منہ توڑ گالی دے دیتے ہیں، آپ دست و گریباں ہو جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، نبی پہ جان دے دیں گے۔ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو مذہب بھی بک رہا ہے، سیاست بھی بک رہی ہے، جمہوریت بھی بک رہی ہے، ووٹ تو بہت چھوٹی بات ہے، یہاں تو انسان بھی بک رہے ہیں، انصاف بھی بک رہا ہے۔ تو میری درخواست یہ ہے چیئرمین صاحب کہ جب ہم یہاں گفتگو کرتے ہیں تو ہم جو باتیں کر رہے ہیں اپنی زندگی میں بھی، اپنے کردار میں بھی اس کو شامل کریں، اور جب ہم اس ایوان سے نکل کے باہر جائیں، جو کچھ ہم نے یہاں کہا ہے، جو کچھ کہا ہے، ہم اس کے مخروض ہیں۔ جو باتیں جو شخص کہہ رہا ہے اس کا مخروض ہے، اس کو باہر جا کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ کو کیونکہ جب لوگ ہماری طرف دیکھتے ہیں، مجھے دیکھ کے کہتے ہیں نا یہ سینیٹر آ رہی ہیں، تو مجھے دیکھتے ہیں میں کیسے آ رہی ہوں، میں کیا کر رہی ہوں، کیا میں نے کسی کو دھکا دے کے آگے آئی ہوں، کیا میں کسی پروٹوکول کے ساتھ آئی ہوں، کیا میں نے کہیں آگے لائن توڑ کے میں چلی گئی ہوں، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور میں یہاں
खराज तहसीन पेश करूँगी इमरान खान साहब को। मैं उनकी कोई तर्जुमान नहीं हूँ, मैं सिर्फ जाते जाते ये बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि उस शख्स ने एक आम आदमी को ज़बान दे दी है और उसने ये ज़रूर समझा दिया है कि अगर कोई शख्स अपने ओहदे रुतबे की बिना पर कहीं अकड़ना चाहे तो उसकी अकड़ को खाक में मिला दो। ये सबसे बड़ी बात है जो उन्होंने की है और ये शऊर लोगों में पैदा हुआ है, लेकिन इस शऊर को मरने ना दिया जाए। इस शऊर को बहुत तमीज़ के साथ, अखलाकियात के साथ, उसमें बदतमीज़ी नहीं आना चाहिए। तो चेयरमैन साहब, मेरी बस इतनी गुजारिश है कि ये ऐवान हमें बहुत बड़े पैमाने पर दिया जाता है, ऐवान बाला कहलाता है, हमें बड़े मौक़े मिले, हमने यहाँ बड़ी तकरीरें भी की, बिल्स भी पास हुए, सब ने ताउन किया। और मैं जब पोस्टल कमेटी में थी मेरे 2 बिल आए थे, मैं अपोजिशन की बेहद मशकूर हूँ, उन्होंने दोनों बिल यहाँ से पास करवाए। अभी तक वो नेशनल असम्बली में है और अभी तक वो आगे नहीं बढ़े, लेकिन अपोजिशन ने उनको मेरे साथ मिलके, यहाँ सबके साथ मिलके पास किया था। मैं आप तमाम लोगों की मशकूर हूँ कि आपने मुझे सुना। थैंक यू वेरी मच। मैं वक्त टाइमिंग की और मैनेजमेंट की पाबंद इसलिए हूँ कि मैंने मीडिया में 40 साल काम किया और मीडिया ने मुझे ये सिखाया कि अगर आपको 1 घंटे बोलना है तो आपका प्रोग्राम 1 घंटे में ख़त्म होना है, और अगर आपको 3 मिनट बोलना है तो 3 मिनट में ख़त्म होना है। मैं इसी तकरीर को 5 घंटे कर सकती हूँ, जो मैंने कर दी, लेकिन बार बार की लंतरानी, लफ्ज़ों को दोहराना, तकरीर का भी एक तरीक़ाकार होता है। आपको अपने टाइम के ऊपर अपनी बात को ख़त्म कर देना चाहिए और वहाँ ख़त्म करना चाहिए जहाँ लोग कहें कुछ तो बोलो और बोलो, हम तुम्हें सुनना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच चेयरमैन साहब। हाँ, बहुत शुक्रिया सेनेटर खुशबख्श शहजाद साहबा। मैं समझता हूँ कि आज आपने न सिर्फ इस ऐवान में बैठे हुए बल्कि बड़े क्वेश्चन जमातों के ऊपर भी किए हैं जो बड़े वैलिड क्वेश्चन हैं। अल्लाह करे कि हम इस पर अमल कर सकें। और हमने सच्ची बात